بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم میر تقی میر کے بارے میں پڑھیں گے۔ میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ ان کا نام میر محمد تقی تھا اور میر ان کا تخلص تھا۔ 1722 عیسوی میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ بعض نے 1723 لکھا اور آپ کی کتاب پر 1723 ہے۔ والد کا نام محمد علی تھا جو علی متقی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر بڑے بھائیوں کے سلوک سے تنگ آ کر 12 سال کی عمر میں گھر سے نکل پڑے اور کچھ دن ٹھوکریں کھا کر واپس آئے۔ کچھ عرصے کے بعد معاشی بدحالی اور تنگ دستی نے گھر چھوڑنے پر پھر مجبور کر دیا اور دہلی چلے آئے، جہاں سراج الدین خان آرزو اور میر جعفر سعادت علی خان نے سہارا دیا اور میر کی تربیت اور پرورش کی۔ یہاں شعر گوئی میں وسعت ملی۔ دہلی کے قیام میں ان کی شاعری کی پختگی اور عروج نے انہیں دور دور تک مشہور کیا۔ دہلی کے اجڑ جانے پر آپ یعنی میر تقی میر نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1782 عیسوی میں لکھنؤ چلے آئے اور یہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی۔ اگرچہ دربار سے زیادہ عرصہ تک تعلق نہ رہ سکا، پھر بھی یہاں میر کی باقی زندگی آرام سے گزری۔ آخر کار 1810 عیسوی میں یہیں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کی کتاب پر بھی یہی لکھا ہے کہ 1810 عیسوی ہے۔ تو میر جو ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اکبر آباد بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور ان کی وفات کہاں ہوئی؟ وہ ہوئی لکھنؤ میں، حالانکہ ان کی زندگی جو ہے وہ دہلی میں گزری۔ شاعرانہ عظمت: میر کو اردو کا بہترین غزل گو شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ میر کے بعد جو بھی بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں انہوں نے میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ میر کی زندگی مصائب میں گزری، اس لیے ان کے کلام میں حزن و ملال، درد و غم کا شدت سے تذکرہ ہے۔ تنگ دستی، عشق کی ناکامی، اپنے رشتہ داروں کی سرد مہری کا احساس اور غم ان کی شاعری میں سے جھلکتا ہے۔ میر کی غزلوں میں درد و الم کے ساتھ سوز و گداز اور روانی پائی جاتی ہے۔ غزل کے لیے ان کی طبیعت اور انداز موزوں تھا، اس لیے وہ غزل کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ اردو شاعری کو درد و اثر اور سوز و گداز سے مالا مال کرنے والے شاعر کا نام میر تقی میر ہے۔ ان کے درد و غم کا سرچشمہ ان کی ذات اور زمانہ دونوں ہی تھے۔ یعنی ان کی ذات جو ہے اس میں بھی بہت انہیں درد و غم ملا تھا اور زمانہ بھی ایسا ہی تھا کہ حالات بہت برے تھے ملک کی۔ ان کی شاعری ایک دکھے ہوئے دل کی آواز ہے اور جاگیردارانہ تمدن کی مجروح انسانیت کی کراہ تھے۔ میر کی شاعری کو المیہ رنگ و آہنگ ان طوفانوں نے بخشا تھا جن سے وہ اپنی ذاتی زندگی اور اپنے ماحول دونوں میں گزر رہے تھے۔ تو یہ میر کی شاعری ہے۔ آپ کے نوٹ پر جو آپ کی کتاب میں ہے شاعری کے حصے میں صفحہ نمبر 113، 114 اور 115 پر بہترین نوٹ ہے، تو آپ دونوں کو ملا کے بچوں اس کو جو ہے یاد کر لیجئے اور محنت کیجئے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔